اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 212۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ ترجمہ: کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب آراستہ کر دی گئی ہے اور وہ ایمان والوں کے لیے تمسخر کرتے ہیں، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان پر سربلند ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب نوازتا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خطاب متقین کے بارے میں ہے، یعنی جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کا مقام بہت بلند ہوگا، جہاں پر 4 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1، دنیاوی زندگی کو کافروں کے لیے بہت آراستہ کر دیا گیا ہے۔ نمبر 2، کافر اور کم عقل لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نمبر 3، انہی ایمان والوں کا قیامت کے دن مقام بہت بلند ہوگا۔ نمبر 4، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ تو ابتدائی اسلام میں مسلمان بہت غریب اور مفلس تھے، اور عیسائی قریش انہیں دیکھ دیکھ کر ہنستے تھے اور کہتے تھے، کیا یہ لوگ ہیں جو دنیا کو بدل دینے کا حوصلہ اور ارادہ رکھتے ہیں؟ ان کے خیال میں غربت اور افلاس ایک جرم تھا۔ اس آیت کی شان نزول یہ بیان کی گئی ہے کہ قوم یہود جو کہ دنیا کے مال و دولت میں بہت مگن تھے، وہ سید بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے غریب حضرات جو ہجرت کر کے آئے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اس قسم کے لوگوں کو محمد اپنے ساتھ ملا کر سرداروں پر غالب آنے کے خواب دیکھتا ہے۔ تو جس کا جواب اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ دنیا کا مال آخرت کی کامیابی کا معیار نہیں ہے، یعنی آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا میں زیادہ مال کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ چاہے تو کافروں کو بھی زیادہ رزق دے دیتا ہے۔ رہی کامیابی کی بات، تو قیامت کے دن یہی مفلس اور متقی لوگ جنت میں بلند مقامات پر ہوں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کی اطاعت اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اس کی دی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے دنیاوی زندگی کو مزین اور آراستہ کر دیتا ہے، اور دنیا کی یہ زندگی ان کے دلوں میں اور ان کی آنکھوں کے سامنے خوشنما بنا دی جاتی ہے۔ وہ اس دنیا میں کھو جاتے ہیں، انہیں یہ زندگی خوب اچھی لگنے لگتی ہے، وہ اس کے لیے ہر چیز کا سودا کر لیتے ہیں، یعنی اپنی دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے ہر حد پار کر جاتے ہیں، جہاں تک کہ یہ اپنے دین کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ ان کی خواہشات، ان کے ارادے اور ان کا عمل سب دنیا کے لیے ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا کی طرف بھاگتے ہیں اور اپنی جائز اور ناجائز ضروریات اور خواہشات پوری کرنے کے لیے ہمہ مشغول رہتے ہیں۔ ان کی ضروریات اور خواہشات بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں، ایک ضرورت ختم ہوتی ہے تو دوسری ضرورت آن پڑتی ہے، اسی طرح ایک خواہش ختم ہوتی ہے تو دوسری خواہش جنم لے لیتی ہے، یعنی ان کا دل ان چیزوں سے بھرتا ہی نہیں ہے۔ انہی کے بارے میں شاعر نے کہا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، یعنی ان کے ارمان کبھی پورے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ وہ اس دنیا اور اپنے جیسے دنیا داروں کی تعظیم کرتے ہیں اور اہل ایمان سے نہایت حقارت سے پیش آتے ہیں، وہ ان کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ ایمان والوں کی قربانیاں، ان کی عبادات، یہ سب چیزیں ان کو فنی لگتی ہیں یا ان کو بہت نان سیریس چیزیں لگتی ہیں، وہ دین کو بالکل بھی سیریس نہیں لیتے، مگر یہ ان کی کم عقلی اور کم نظری ہے، جبکہ اس کے برعکس اہل ایمان کو آزمائش کی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، بلکہ اس دنیا میں مومن کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان اور صبر کی بنا پر ان کو اعلیٰ مرتبے پر فائز کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
اور پرہیزگار قیامت کے دن ان سے بلند ہوں گے۔ یعنی صرف اہل تقوی ہی قیامت کے روز بلند ترین مقامات پر ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور مسرتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ وہ ہر طرح کی تر و تازگی اور خوبصورتی سے لطف اندوز ہوں گے، جبکہ کفار دوزخ کی اتھاہ گہرائیوں میں ہوں گے۔ وہ ہمیشہ کے ابدی عذاب اور بدبختی میں مبتلا رہیں گے۔ ان کے عذاب کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ بیسیکلی اس آیت میں اہل ایمان کے لیے تسلی اور کفار کے لیے ان کے برے انجام کی وعید سنائی گئی ہے، کیونکہ دنیاوی اور اخروی رزق اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی مشیت سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، وہ اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ دنیاوی رزق تو مومن اور کافر سب کو عطا ہوتا ہے۔ رہا علم اور ایمان، محبت الہی، اللہ کا ڈر، یہ دلوں کا رزق ہے جو اللہ تعالیٰ صرف اسے عطا کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ مومنین جو آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی زینت کو کچھ نہیں سمجھتے، کفار کے خیال میں یہ بھولے بھالے اور دیوانے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کا مذاق اڑانے اور انہیں ذلیل کرنے کو اپنا مشغلہ بنا رکھا تھا۔ مگر قیامت کے دن اہل تقوی ہر اعتبار سے ان سے بلند درجہ پہ ہوں گے، سب سے اوپر ہوں گے، اور ایک ایسے لیول کے اوپر ہوں گے کہ باقی سب لوگ ان کو دیکھ کر رشک کر رہے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احساس رکھتے ہیں۔ ان کو یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں۔ ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن مومنوں کا نام عالین میں ہوگا اور کفار اسفل سافلین ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان مومنین اور متقین کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اگرچہ ان کے پاس دنیا کی دولت کی فراوانی نہیں ہے، مگر ان کے دل ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں۔ اگرچہ وہ قیمتی ملبوسات سے محروم ہے، مگر جنت کی نعمتیں ان کے حصے میں آئیں گی، اور تم جو دنیا کی خزانوں کے مالک ہو، خدا کی بادشاہت میں مفلس ٹھہرائے جاؤ گے۔ تمہارا غرور اور تکبر تمہیں بے حد ذلیل اور رسوا کر دے گا، تم ہر طرف سے لعن و طعن سن رہے ہوگے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی بخششوں کا کوئی خاص معیار نہیں ہے۔ وہ جسے چاہے دولت کے انوار سے بخش دے اور جس سے چاہے چھین لے۔ بڑے بڑے قابل اور شریف لوگ بھوکوں مرتے ہیں، اور جو کمینے اور ذلیل ہیں ان کی تجوریاں بھری رہتی ہیں۔ یہ سب اس خدا کی، اس اللہ کی بے نیازیاں ہیں کہ وہ بلا حساب اور بلا معیار کے دیتا ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے دے، اس کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں۔ اور وہ جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہے تو وہ قلت اور فقیری کی شکایت نہ کریں، اور کفر والے عمرہ کو دیکھ کر نہ جلیں، اس لیے کہ نہ دینے میں اسے دیر لگتی ہے اور نہ چھیننے میں۔ وہ اللہ جس نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے وہی اس کو رزق عطا کرتا ہے، اور وہ بے انتہا عطا کرتا ہے، وہ کسی کا رزق روکتا نہیں۔ بس ہم نے کیا کرنا ہے؟ بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، ہم نے تقوی کے لیول کو ریز کرنا ہے، بڑھانا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہے۔ ہمیں فراغ رزق کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولینا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے اخوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔